السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات مدینے کے تاجدار احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارادہ تو تھا کہ گزشتہ جمعہ کا جو عنوان تھا مثبت اور منفی پہلو کی سوچ کے اثرات، اسی کو آگے بڑھایا جائے، لیکن چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا عشرہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیات و خدمات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت بھی پیش کیا جائے اور ہم اپنی غلامی کا نذرانہ بھی پیش کریں۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین سارے سلسلوں کے چشموں سے سیراب ہے، لیکن سب سے زیادہ جس سلسلے کا فیض اس سرزمین کو ملا ہے وہ سلسلے چشتیہ ہے، جس کی ذات اور جس چشمے کا منبع اور فیض جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہ ذات حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ حضرت سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ زندگی کے جس حصوں کو آپ لے وہ ہمارے لیے نمونے عمل نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حصہ ان کا وہ ہے جب وہ علم کے حصول میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جب انہوں نے اپنے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی اور اپنا وقت ان کی خدمت میں گزارا، اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ وہ ہے جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ ان 3 حصوں میں آپ ان کی زندگی کو تقسیم کر کے سمجھیں گے تو بڑی آسانی ہوگی، ان کی شخصیت بھی نکھر کے آئے گی، ان کی زندگی میں کیے جانے والے جد و جہد بھی سمجھ میں آئیں گے، اور زندگی میں معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی وہ بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جب معرفت الہی سے سرفراز ہو گئے تو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ جو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا وہ بھی سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 6 اور 7ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ ہیں، با اختلاف روایت جن کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی۔ علماء نے الگ الگ تاریخیں لکھی ہے، 530 سے 37 اور 40 کے درمیان لکھا ہے۔ آپ علاقہ سیستان کے گاؤں سنجر میں آپ پیدا ہوئے،
اور ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہاں آپ کی ولادت ہوئی. حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدا سے لے کر 15 سالہ زندگی کا جو حصہ ہے، اس حصے کو مورخین نے بہت تفصیل سے نہیں لکھا ہے، اور اس حصے کے حالات بھی مورخین کو واضح طور پر نہیں مل سکے. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ بھی حصہ وہ تھا کہ جہاں آپ بڑے ناز و نعام سے پلے، اور آپ کے بچپنے کا بھی حال یہ تھا کہ آپ نے بچپنے میں حفظ قرآن بھی کیا، اور قرآن و حدیث سے منسلک ابتدائی جو علوم تھے ان علوم کو بھی آپ نے حاصل کیا، اپنے علاقے میں حاصل کیا، اپنے والد گرامی سے حاصل کیا. مگر جب آپ کی عمر 15 سال کو پہنچی تو والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ کے والد گرامی وصال فرما گئے. حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، جن کا نام حضرت معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ کو وراثت میں آپ کے والد گرامی سے ایک باغ اور ایک پنچکی، جو پانی سے چکی چلائی جاتی ہے، وہ وراثت میں آپ کو ملی. والد گرامی کے وصال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے باغ کے کام میں مصروف ہو گئے، کیونکہ آپ کی ضروریات زندگی کے تکمیل کا ذریعہ وہی تھا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک تو نجیب الطرفین حسنی حسینی سید، ایک علمی گھرانے میں آپ کی ولادت، اللہ کریم کو آپ کو خدمت دین کے لیے منتخب کرنا تھا. اس لحاظ سے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو مکمل طور سے بدل کر کے رکھ دیا. اور وہ واقعہ سننے اور سنانے سے تعلق رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ واقعہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی کیسے ذہن سازی کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو کس طرح سے پروان چڑھانی چاہیے. کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں کام میں مصروف ہیں. ایک مرد قلندر، مرد مزدور، جن کے نام کے بارے میں لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے. 15 سال 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے باغ میں اس مرد قلندر اور مرد درویش کو جب دیکھا تو ایک انگور کا خوشہ بڑے ادب سے پیش کیا، اور زانو ہو کر کے آپ بیٹھ گئے. ایک باغ میں ایک درویش آیا ہے تو کیسے ادب بجا لائے، کس طریقے سے اس کے سامنے بیٹھے. آپ کے ادب و احترام کا یہ پہلو تھا کہ اس مرد قلندر نے اپنے گدڑی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبا کر کے توڑ کر کے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا. وہ کھانا تھا، وہ حلق سے اترنا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بالکل تبدیلی آ گئی، دلوں میں ایک بڑا انقلاب آ گیا. اور پھر ہوا یہ کہ آپ نے باغ بھی بیچ دیا، پنچکی کو بھی بیچ دیا آپ نے، اور بیچ کر کے وہ مال و منال کو آپ نے غریبوں پر صدقہ کر دیا، اور پھر سر و سیاحت کے لیے، حصول علم کے لیے آپ نکل پڑے. ایک چیز کو آپ محسوس کریں
کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جو انقلاب آ رہا ہے وہ ایک مرد درویش کے ایک لقمے سے آ رہا ہے. تو چھوٹی سی عمر میں آپ ابراہیم قندوزی کے پیچھے نہیں چلے, آپ کسی خانقاہ میں نہیں چلے گئے, بلکہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی حصول علم کے لیے آپ نکل پڑے. اور اس وقت عراق اور حجاز مقدس کا علاقہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ علم دین کی توتیاں بولا کرتی تھی, جہاں پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. آپ نے اس علاقے کو اختیار کیا اور آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے شریعت کے علم کو حاصل کیا اور تقریباً 32-34 سال کی عمر تک آپ شریعت کا علم حاصل کرتے رہے. وجہ یہ ہے کہ طریقت کا راستہ جہاں سے جاتا ہے وہ شریعت کے علم کے ذریعے جاتا ہے. معرفت الہی کا دروازہ جہاں پر کھلتا ہے وہ شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے بعد ہی کھلتا ہے. گویا کہ اگر کوئی طریقت کی منزل کو پانا چاہتا ہے, کوئی معرفت الہی کی منزل کو پانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے شریعت کا علم حاصل کرے. شریعت کا علم حاصل کیے بغیر نہ کسی کے اوپر معرفت کے دروازے کھل سکتے ہیں, نہ طریقت کے دروازے کھل سکتے ہیں. آج جو لوگ شریعت کے علم کو حاصل کیے بغیر معرفت کی باتیں کرتے ہیں اور طریقت کی باتیں کرتے ہیں, یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ اپنے آپ کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے شریعت کی باتیں بتائیے تو ان کے اوپر گرا معلوم ہوتا ہے, اور وہی کوئی اگر طریقت کی باتیں بتانے لگے شریعت کو سیکھے بغیر تو ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کے غلام بن جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ شریعت کو سیکھے بغیر نہ کوئی طریقت کی منزل کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی معرفت کی منزل کو پا سکتا ہے. بلکہ عالم تو یہ ہے کہ سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسوگراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی شریعت کا علم حاصل کیے بغیر اگر طریقت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یا تو پاگل ہو کر مرے گا یا تو کافر ہو کر مرے گا. شریعت کے بغیر کوئی چیزیں عیاں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقت اور معرفت سے پہلے جس چیز کو اپنی ترجیح میں شامل کیا اور شریعت کے علم کو حاصل کرنا, اور آپ نے 30 سال سے زائد کی عمر تک آپ نے شریعت کے علم کو حاصل کیا, قرآن کے علم کو حاصل کیا, حدیث کے علم کو حاصل کیا, اور وہ تمام علوم جو قرآن اور سنت کے علم کو کھول دے سینے پر آپ نے ان تمام علوم کو حاصل کیا. اور پھر جب ان تمام علوم کو آپ نے حاصل کر لیا تب آپ روحانیت کی تلاش میں نکلے اور قصبہ ہارون معروف یہی نام ہے, آپ اس علاقے میں پہنچے اور اس وقت کی ایک عظیم جلیل القدر شخصیت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی قبول کی. آپ ان سے بیعت ہوئے اور غلامی ہی قبول نہیں کی, بیعت ہی نہیں ہوئے, بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عملی رویوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی مقام کو پانا ہے تو کسی مرشد طریقت کی غلامی کو کیسے قبول کرنی پڑتی ہے, اور اس غلامی میں جانے سے پہلے شریعت کے علم کو کیسے حاصل کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں, جب کوئی بندہ شریعت کا علم حاصل کر لیتا ہے نا تو یاد رکھیں کہ علم کا جو وزن ہے نا وہ جھکنے نہیں دیتا ہے. علم کا جو وزن ہے وہ جلدی کسی کے آگے غلام ہونے نہیں دیتا ہے, مگر جو شریعت کا علم حاصل کر لے
اس کا کمال یہی ہے کہ طریقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا دے. اور یہ اللہ والوں کے قدموں میں جب کوئی شریعت کا علم حاصل کرنے والا جب کسی کا اپنے آپ کو غلام بنا دیتا ہے نا، تو پھر شریعت اور طریقت کا اجتماع اس انسان پر اسرار الہی اور معرفت الہی کے دروازے کو کھول دیتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 1-2 سال نہیں بلکہ مسلسل 18 اور 20 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں رہے. مسلسل ریاضت کرتے رہے، وہاں پر عبادت کرتے رہے، ذکر و وظائف کرتے رہے. اور عالم یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ سفر میں بھی اپنے مرشد طریقت کے سامان کو میں سروں پر لاد کر کے غلاموں کی طرح چلتا رہا اور پھرتا رہا. راتوں رات میں نے آرام نہیں کی، نہ جانے مرشد میرا کب آواز دے دے، نہ جانے ان کی ضرورتیں کب پوری کرنی پڑ جائے. اور آپ اس طریقے سے غلامی میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رکھا. اور یوں ہی نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو مجھ سے 2 رکعت نمازیں پڑھائی گئی. نمازیں جب ادا کر لی تو مجھ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی گئی. اس کے بعد مسلسل مجھ سے سبحان اللہ کا ورد کرایا گیا. اس کے بعد مسلسل ہزار دفعہ مجھے سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا گیا. بعض دفعہ مجھے راتوں رات بھر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. فرماتے ہیں مرشد طریقت کے تمام احکام کو میں اپنی زندگی میں نافذ کرتا رہا، ان کے کہنے کے مطابق میں عمل کرتا رہا، راتوں رات میں عبادت کرتا رہا، دنوں دن میں روزہ رکھتا رہا، جو حکم ہوتا رہا میں اسے بجا لاتا رہا. اور جب یہ ساری چیزوں کو بجا لایا تو زمین و آسمان سے وہ حکمتیں جو عام انسانوں پر نہیں کھلتی ہیں مجھ پر کھل دی. زمین و آسمان کی وہ چیزیں جس پر ہر انسان اپنا قبض و اختیار حاصل نہیں کر سکتا ہے، مرشد طریقت کی جانب سے مجھے ان چیزوں پر اختیار دے دیا گیا. اور پھر عالم یہ ہے کہ مرشد طریقت خود حرمین طیبین لے کر کے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں بھی میں مسلسل ذکر و اذکار میں مصروف رہا، بلکہ حرم مکہ میں مسلسل ذکر و اذکار میں آپ لگے رہے. وہ لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کس جگہ بیٹھ کر کے حرم مکہ میں چلا کشی کیا کرتے تھے، کس جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے. اور پھر عالم یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک جب شریعت کا علم حاصل کیا، جب ایک طویل مدت تک مرشد حقیقی کی غلامی میں رہ کر کے طریقت کا علم سیکھا، تب جا کر کے حرم مکہ میں آواز آئی ہے کہ معین الدین ہم نے اپنے دین کی خدمت کے لیے تمہیں قبول کیا ہے. اور جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں تو وہاں سے پھر آواز آئی ہے اور اجازت ملی ہے کہ معین الدین ہم نے تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر مقام اجمیر میں اسلام کی خدمت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے اور ہم نے تمہیں ہندوستان کی حکومت سونپ دی ہے. یوں ہی نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں ہی ہندوستان میں تشریف نہیں لائے، یوں ہی اس کفرستان میں تشریف نہیں لائے کہ چلو کہیں روزی روزگار کے لیے جانا ہے، کسی مدرسے اور مکتب میں پڑھانا ہے، کسی مسجد کی امامت کرنی ہے، بلکہ آپ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ہندوستان میں خدمت دین کی جب ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس ہندوستان کے سرزمین کی جب حکمرانی سونپی گئی ہے، تب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اس مقدس سرزمین کو چھوڑا ہے اور پھر آپ ہندوستان تشریف لائے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ زندگی کا یہ 2 حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندے کو جب معرفت الہی حاصل کرنی ہے، خدمت دین کی جب اعلیٰ ذمہ داری لینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ شریعت کا علم حاصل کرے
اور شریعت کا جب علم حاصل ہو جائے تو اس علم کے غرور میں نہ لگے بلکہ کسی اللہ والے کے قدموں میں خود کو غلام بنا دے. جب بندہ ان دونوں مرحلوں سے جب گزرتا ہے تب جا کر کے کہیں کی حکمرانی سونپی جاتی ہے, تب جا کر کے کہیں خدمت دین کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہے. اور پھر یوں ہی تشریف نہیں لائے بلکہ عالم یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس سرزمین سے جب چلتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 اولیاء کرام کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر آپ سے مختلف کرامات کا صدور ہوا. مختلف علاقوں میں لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر داخل ہوئے آپ. اور جب اجمیر شریف کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں تو کوئی اسلام کا نام لیوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا قافلہ آپ کے ساتھ ہے, وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ آپ تشریف لا رہے ہیں جبکہ اس وقت نہ مسلمانوں کی حکومت ہے, نہ اجمیر کی سرزمین پر نہ کوئی آپ کا چاہنے والا اور آپ کا دیوانہ ہے, نہ ہی وہاں پر مسلمانوں کا غلغلہ ہے. سوچے کہ آخر اس سرزمین پر جب آپ آ رہے ہیں تو کون سی ایسی قوت تھی جس طاقت کو لے کر کے آپ حاضر ہو رہے ہیں, جبکہ آپ جان رہے ہیں کہ وہاں پر جب اسلام کی صدائیں بلند ہوگی تو کفر سے مقابلہ بھی ہوگا, مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, دشمنوں کی دشمنی کا سامنا بھی کرنا ہوگا, ہزارہا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. مگر یاد رکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نہ فوجی طاقت لے کر کے آئے, نہ لاؤ لشکر لے کر کے آئے, نہ ساز و سامان لے کر کے آئے, نہ ہتھیار لے کر کے آئے, بلکہ ایک ایسی غیبی طاقت تھی جسے خدائی طاقت کہتے ہیں. اسی طاقت پر بھروسہ کر کے آپ اس سرزمین پر تشریف لائے اور پھر آتے ہی کیا کیا ہے آپ نے. سبحان اللہ, یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, بہت بڑی عبرت ہے کہ سب سے پہلے آپ نے غیروں کے درمیان جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے, وہ اپنے کردار کا مظاہرہ کیا ہے, وہ گفتار کا مظاہرہ کیا ہے, وہ اپنے بندہ نوازی کا مظاہرہ کیا ہے. اور ان ساری چیزوں کا مظاہرہ آپ فرما رہے ہیں اور لوگ آپ کی غلامی میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب مخالفتیں ہوئی ہیں, جب دشمن سامنے آئے ہیں تو دیکھا کہ اب اخلاق سے اوپر اٹھنا ہے تو آپ نے کرامتیں بھی صادر فرمائی ہیں, کرامتیں بھی دکھائی ہے. عالم یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل اگر بڑا سے بڑا جادوگر آ رہا ہے تو آپ کی کرامتوں کے سامنے وہ بے بس اور پست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عالم یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس مرد قلندر کی ایک چھوٹی سی جماعت پر جب وضو کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا ہے تو ایسی کرامتیں بھی صادر ہوئی ہیں کہ انا ساگر کو کوزے میں لا کر کے جمع کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے خواجہ غریب نواز نے اسلام کے فروغ کے لیے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کے جب ضرورت پڑی ہے تو اپنے کرامتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ دشمن اور ظالم حکمراں نے ارادہ بنایا کہ اس سرزمین سے اس مرد درویش کو کسی طرح سے باہر نکال دیا جائے. وقت وہ بھی آیا کہ جب باہر نہ نکال سکا تو یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اس مرد قلندر کو قتل کر دیا جائے. ایسے عالم میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظالم بادشاہ سے کہا تھا کہ اب میں تمہیں کسی مسلم حکمراں کے سپرد کرتا ہوں. مذاق اڑایا گیا کہ مجھے کون گرفتار کرے گا, مجھے کون قبضہ کرے گا. ایسے عالم میں اس وقت شہاب الدین غوری وہ بادشاہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری طور سے ہندوستان میں جس نے سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی وہ شہاب الدین غوری ہے, اور باطن جس نے سلطنت سے اسلامیہ کی بنیاد رکھی وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ.
اس وقت شہاب الدین غوری نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرد درویش مجھے آواز دے رہا ہے کہ تم آؤ ہندوستان میں اور اجمیر کی سرزمین پہ آؤ، میں تمہیں ہندوستان کے سرزمین کے حکمرانی سونپ رہا ہوں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مسلسل جب شہاب الدین غوری خواب میں دیکھتے رہے کہ کوئی مرد درویش کوئی مجھے آواز دے رہا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ آؤں، تو اس وقت شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تھا اور ہندوستان کا فاتح بنا تھا۔ اور شہاب الدین غوری چاہتا تھا کہ میں اس ذات کو دیکھوں، اس شخصیت کو دیکھوں جس نے مجھے خواب میں آ کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین کی حکمرانی تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ جب فاتح بنا ہے تو اجمیر کی سرزمین پر ان کی ملاقات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اور شہاب الدین غوری کہتے ہیں کہ جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ کوئی اور مرد درویش نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر یوں ہی نہیں آئے، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب اذن ملا ہے، غیبی آواز جب آئی ہے، آقائے کائنات کی بارگاہ سے جب اجازت آئی ہے، اجازت ملی ہے، تب ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ آقائے کائنات کی جانب سے جب ہندوستان کی سلطنت آپ کو سونپی گئی ہے تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، صبح قیامت تک اس سرزمین پر جس کی حکمرانی بباطن قائم رہے گی وہ ذات حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ اور ایک زمانہ بیت گیا، ایک عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، آج بھی دنیا آپ کی بارگاہ میں غلامی پیش کر رہی ہے، آج بھی دنیا اپنے ہو یا بیگانے ہو آپ کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ عرض یہ کرنی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے علم کو حاصل کیا ہے۔ ان کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو شریعت کا علم دینا چاہیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی کا دوسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے بعد ایک مرشد طریقت کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپ دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی روحانی شخصیت کے در سے خود کو وابستہ کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی قوت عطا فرما دے، جب اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دے تو بندے کو چاہیے کہ پھر وہ خدمت اسلام میں لگ جائے، خدمت دین میں لگ جائے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد صرف اپنے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، صرف کرامتیں ہی نہیں دکھائی، اور ضرورت پڑنے پر مسلم بادشاہوں کو بلا کر اس سرزمین، اولیاء اللہ دنیاوی حکمرانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ حکمرانی کسی مرد درویش کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، کسی مسلم بادشاہوں کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، اور پھر شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آگے کیا تیاریاں ہو سکتی ہے، آگے کیا تیاری کرنی چاہیے، سرکار خواجہ غریب نواز نے وہ بھی کیا۔ اور عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جانشین جو بن رہے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی آج توتی بولا کرتی ہے، اور عالم دیکھیے کہ آگے ان کے جانشین جو بن رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسی ذات بن رہی ہے، اس کے آگے آپ دیکھیں کہ ان کے جو جانشین بن رہے ہیں وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت آپ کے جانشین بن رہی ہے۔ آگے دیکھیں تو ان کے جانشین جو بن رہے ہیں وہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی شخصیت آپ کے جانشین بن رہے ہیں۔ اس کے آگے ان کے جو جانشین بن رہے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت بن رہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف اخلاق و کردار کا مظاہرہ نہیں کیا، کرامتوں کا مظاہرہ نہیں کیا، مسلم حکمراں کو ہندوستان میں نہیں بلایا، بلکہ اسلام کی اصل تعلیمات جو صوفیہ سے پھیلتی ہے، جو اخلاق سے پھیلتی ہے، جو ولیوں کے در سے پھیلتی ہے، جو کرامتوں سے پھیلتی ہے، جو بندہ نوازی سے پھیلتی ہے، جو اعلیٰ اخلاق اور کردار سے پھیلتی ہے، وہ سلسلہ اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ اجمیر
کی سرزمین سے نکلا ہے تو ان کے دامن کرم سے دکن بھی روشن ہے، اجمیر کی سرزمین سے نکلا ہے تو بنگال کا خطہ بھی آپ کے اصلاح تعلیمات سے روشن و منور نظر آ رہا ہے، آگے آپ چلے جائیں تو پنجاب کا علاقہ بھی آپ کی تعلیمات سے روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ اسلام لے کر کے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر آپ نے ایسی تیاری کی کہ اسلام کی روشنی سے سارے ہندوستان کو منور آپ نے کر دیا۔ یہ بڑی محنتیں تھی، یہ بڑی تیاریاں تھی، یہ بڑی کوششیں تھی، تب جا کر کے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے۔ عالم تو یہ ہو گیا کہ آج اسی کی ذات کو ٹھکرایا جا رہا ہے، آج اسی کی ذات پر طنز کیا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ان کے نظریات پہ طنز کیا جا رہا ہے، آج اولیاء اللہ کو آج ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے دامن کرم سے کل بھی اسلام پھیلا تھا اور آج بھی اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور صبح قیامت تک پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلم و مومن ہم ان تعلیمات کو اپنائیں جو تعلیمات ہمارے اولیاء اللہ لے کر کے آئے، خواجہ غریب نواز لے کر کے آئے، جو نظریہ انہوں نے ہمیں دیا انہی نظریوں کو ہم اپنائیں، ان کے روش کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز کل جس طریقے سے روحانی قوت ہمیں مدد دے رہی تھی اور عزت اور سربلندی کی زندگی عطا کر رہی تھی، آج بھی انہی طریقوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہی روحانی طاقتیں، وہی روحانی قوتیں ہمیں آج بھی مدد دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ مسلمان اس سرزمین پر کبھی ظاہری طاقت اور اسباب کی بنیاد پر بھروسہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس سرزمین کا مسلمان ہمیشہ روحانی طاقت، روحانی قوتوں پر بھروسہ کیا ہے، اور یہ طاقتیں، یہ قوتیں جہاں ہم سے ہمیں آتی ہے وہ اولیاء اللہ کا در ہے۔ وہی تعلیمات، وہی نظریہ آج ہمیں پھر سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہر 2-3 ماہ میں چونکہ ہاگرگاہ گاؤں سے ایک مسجد کے تعاون کے لیے کوئی نہ کوئی تشریف لاتے ہیں، وہ آج بھی آئے ہوئے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب مسجد حاضہ میں درس حدیث اور ذکر بالجہر کا انعقاد کیا جاتا ہے، گزارش کروں گا کہ اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں اگر کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ مولا ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خش و اقارب، بہن و عیال، آل و اولاد بیمار ہیں تو اللہ کریم ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنے فرمان کے مطابق، رسول پاک کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشانی حال ہیں، مولا کریم ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر ایک کی غیبی مدد فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی کی زندگی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، پیارے حبیب کے نور سے مولا کریم ہمارے قبر کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔